دیکھیں مغیرہ، میری 35 پلس عمر ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب 30s میں انٹر ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنی لائف کو اف یو گو بیک اینڈ سی، ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں، کچھ ہم نے اسٹڈی کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں، گریڈس کی. میں نے CSS جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا CSS کلیئر کروا دے. ایک بار ہوا بھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، لوکیشن نہیں ہوئی. تو ناؤ وین آئی لک بیک، واللہ العظیم مجھے اللہ نے انڈرسٹینڈنگ یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی. اینڈ ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین، جیسے ڈپریشن کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا، عدل فیہ قضاؤک، کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں، آپ کی جو تقدیر ہے وہ میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے. تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا کہ جو میری دعا نہیں قبول ہوئی، تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ، اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی. ہم پہلے کی جائے اسٹیپ نمبر 1، پھر درود ابراہیمی، کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے، درود نہ بھیجا جائے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا چھوٹے والا بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ کچھ لوگوں کے سوالات. بالکل. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار اور پھر دعائیں. بالکل. تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے، یعنی اپنے ریلیشنس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن 3 طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ اما ان یعجل له دعوت، کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے، جو دعا ہے، اس کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے، جو مانگ رہا ہے مجھے اسپیسیفک چیز آئی اس کو مل جاتی ہے. دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے، دعا قبول ہے، یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں. کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ اس سے اس جیسا کوئی ہارم ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہارم بھی تو دور نہیں کرتے، ہارم تو دور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. یہ تو مثالیں ہیں نا. تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ، لووسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. اور وہ کہتے ہیں ذرا اس پہ غور کریں، لووسٹ فارم یہ اللہ کی سب سے کم یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے، نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن انسان سے ایک ہارم دور ہو رہا ہے. علی بھائی ذرا غور کریں، اگر انسان کو یہ آپشن ملے کہ دیر از اے ہارم دیٹ یو ہیو ٹو سفر، اور دیر از اے بینیفٹ دیٹ یو کین ٹیک، اینڈ یو ہیو ٹو چوز بٹوین دم، ہر بندہ کس چیز کو چوز کرے گا کہ ہارم اوائڈ ہو جائے. ہارم اوائڈ، بالکل. ہر بندہ سائیکالوجی ہے، یعنی جلب المنفع ودفع الضرر، پورا یہ کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر. ہمیشہ جو ہے نا ایول کو ڈیٹر کرنا پریفر کیا جاتا ہے اوور اینی ایکوزیشن آف اینی بینیفٹ. صحیح. یہ دنیا کا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ، ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے، اب اللہ کو پتا ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے چلے جی میں ایکسیڈنٹ قبول کر لوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے، کبھی کوئی نہیں کرے گا. ایک بندے کو پتا چل جائے نا میرا ایکسیڈنٹ ہونا، کہے گا نہیں میں کبھی نہ لوں. بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر، اب وہ دعا یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے نا، یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں شر دور کر دیتا ہوں، یہ چیز نہیں دیتا، اس کے بغیر تو رہ لے گا لیکن یہ اس کے بغیر یہ اس کے لیے. اور تیسری چیز شیخ انس کہتے ہیں کہ وہ تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تو انسان کو نہیں دیتے اور آخرت میں دیتے ہیں. اور علی بھائی انسان کو نہیں پتا، دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان کو گزر جاتی ہے، قیامت کے دن نا ایک بندہ ترسے گا ایک نیکی کو، اور اس وقت جو ہے سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا چاہ رہا ہے. امیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی الٹیمیٹ فیٹ کا فیصلہ کر رہی ہوگی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعائیں کھول کے لائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو نے مانگی تھی، تو سمجھ رہا تھا میں قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا سب سے بیسٹ یہ کہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب اس کو ضرورت ہو. ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، ہمارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں. ہماری نئی جابز ہوتی ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے ہم گیجٹس لیں، یہ کریں، وہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں بیٹا حوصلہ. اب بندہ کہتا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. قیامت کے دن نا جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا، کیا بات، اس وقت اس کی نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ، اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، سبحان اللہ، اب اللہ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دعاؤں کو اسٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اس سے ہارم کو دور کر رہے ہیں، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ نہیں اللہ نے فورسیک کر دیا. اب دیکھیں لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے،
تو دیکھیں جب بھی اگر آپ کنڈیشنز کو اور آداب کو پورا کر رہے ہیں نا, اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں, یعنی آپ کو لگ رہا نہیں مل رہی, آپ خوش ہوں کہ اللہ ہیز چوزن سم تھنگ بیٹر فار یو. بڑے درجے پہ کوئی اللہ نے سیو کر لیا میرے لیے. کیا بات. انسان جلدی نہ کرے, ما لم یستعجل, حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کہ جلدی کا مطلب یہ کہتے ہیں, وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے. تو جلدی بازی نہ جلد بازی, یعنی اب یہ پیشنس ہے, یہ صبر, اب یہ کتنی جلدی ہے, یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشن. عدم الاعتداء فی الدعاء, کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے. اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں دی ہیں, اور بڑی اچھی مثال ہے. یعنی ایک تو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نہ بہت نہ علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دی ہیں دنیا کے اندر. صحیح. کہ اب یا پھر ایسی, اس کے تین میننگ لے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ, میری والدہ کبھی مرے ہی نہ, یہ غلط دعا ہے نا. مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دی دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے, ہر بندے نے جانا. اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یہ یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو. مثال کے طور ہمارے یہاں کچھ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, خواتین کرتی ہیں کہ جی, یا پھر مرد, یعنی مرد کرتے ہیں مثال کے طور پہ جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا آپ کے پاس. گھر ٹوٹے گا کوئی, یا اس کی موت ہو جائے گی, یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا. اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے, خوش ہے اپنے گھر میں. ایسی دعائیں ان نیسسریلی کرنا, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ناپسندیدہ. اور آخری چیز علی بھائی اس میں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے. عدم الاعتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ, اور اس سے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوتی ہیں, کہ انسان کبھی بھی دعا میں بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو. اب یہ تھوڑا میں سمجھاتا ہوں, اسپیسیفک نہ ہو. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں, وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں, تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی. انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الجنۃ واسألک من نعیمها وبہجتها ومن کذا ومن کذا ومن کذا ومن کذا کذا واعوذ بک من النار وسلاس, مطلب یہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نا جنت مانگتا ہوں, جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها, کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں ایک مجھے نا ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو, دائیں طرف ہو, فلاں فلاں جگہ. اچھا. تو ان کے بیٹے نے, ان کے جو والد تھے, دونوں صحابی ہیں, دو دعائیں ہیں, ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے. تو ان کے والد نے کہا, ان سے کہا کہ یہ نا حد سے بڑھنے والی بات ہے, صحیح, مطلب اللہ سے خیر مانگو. واہ. اچھا اس سے نا, یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے, ذرا غور کریں اس پہ. جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی, پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں کہوں گا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بال ایسے ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں, یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے. اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں, اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں, یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں نہ ہوں گی, بالکل آپ اللہ سے شکوہ کریں. بالکل. لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے, اللہم, یعنی خیر کی دعا مانگے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر, وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا, جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو, دین کے لیے بہتر ہو. اب پتہ کیا ہوگا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوں گی, آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لے گئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعاؤں ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ, مطلب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا, آپ اللہ سے جنرلی مانگو. تو اب کوئی بندہ کہ مجھے گاڑی چاہیے, اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فار ایگزامپل وہ سیوک چاہیے, اور وہ اس طرح کا ماڈل چاہیے. آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے, اچھی سواری چاہیے, میری یہ ضرورت ہے, مجھے پورا کر. اللہ سے بہتر کون جانتا ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے, یا پھر اللہ آپ کو ایسی چیز دے دے جو آپ کی نیڈز کے مطابق ہو, لیکن وہ شاید وہ نہ ہو. یہ کتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نے کی. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ بہتر. ایگزیکٹلی, آپ کہیں نہیں یہ اسپیسیفک یہی چاہیے, اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ اور بنایا تھا, لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفک مانگنا اس میں کوئی نہیں, گناہ والی بات نہیں ہے. اوبویسلی آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لیے مشکل ہے. پھر اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں, جب میں کہتا ہوں نا کہ میری شادی صرف ادھر ہو, مجھے یہی ملے, تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ, پھر اگر آپ نے اتنا اسپیسیفک ہونا نا, پھر آپ اتنا جگرا رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی بظاہر دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے, پھر آپ کو اس کے, پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کدھر چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے, جو جنرل میننگ میں کر رہا ہے, وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا. وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا نا, وہ پتہ کیا کرے گا, وہ شکر گزار ہوگا, وہ کہے گا کہ یار اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوگی, میں نے اللہ سے خیر مانگی. اور